ہندوستان کی جمہوریت کی درسگاہ پارلیمنٹ پر 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردوں نے جب حملہ کیا، اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور حملے سے ٹھیک 40 منٹ پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو، اس کی کارروائی کو روک دیا گیا اور اس وقت پارلیمنٹ میں 100 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ موجود تھے، 12 سے زیادہ مرکز کی کابینہ کے وزیر موجود تھے، نائب صدر جمہوریہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ درجنوں بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسر پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے احاطے میں موجود تھے۔ یہ دہشت گرد حملے کی کارروائی کم و بیش 2 گھنٹے کی مصروفیت کے بعد اختتام کو پہنچی۔ اس 2 گھنٹے کی مصروفیت میں دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی، 8 سیکورٹی دستے کے جوان ہلاک ہوئے، ایک خاتون بھی ہلاک ہوئی اور اس کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ جب اس دہشت گرد حملے کی اطلاع ہندو صحافت کو ملی، انہوں نے اپنے خبریہ چینلز کی سرخیوں کو مسلمان دہشت گردوں نے ہندوستان کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، اس طرح کے سرخیوں سے اپنی خبرنما چینلوں کو نشر کیا اور پورے ملک کے ماحول کو آلودہ کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے اس کا الزام بھی مسلمانوں پر ڈال دیا۔ جو روایت 15 اگست 1947 سے چلی آ رہی ہے، جہاں پر بھی فساد ہوتا، جدھر بھی دہشت گرد حملے ہوتے، بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے، حسب معمول کی طرح مسلمانوں پر اس کا الزام ڈال دیا جاتا۔ تو اس پارلیمنٹ کے اوپر جو دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا، اس کا الزام بھی معصوم مسلمانوں پر ڈال دیا گیا۔ جب اس دہشت گرد کارروائی کو اختتام پر لایا گیا، حکومت ہند کی جانب سے، لوک سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے اور دہلی پولیس کی جانب سے مختلف بیانات آئے جس میں تضاد ہے۔ ان بیانات میں یہ کہا گیا کہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، پھر بعد میں پھر سے اعلان کیا گیا کہ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور 1 کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ پھر شام ہونے تک مزید بیانات آئے۔ اس مرتبہ
یہ بیان جاری کیا گیا کہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور تحقیقات میں جب دہشت گردوں کی تلاشی لی گئی، ایک دہشت گرد کی پتلون کے جیب سے ایک پرانا بس کا ٹکٹ ملا جس پر ایک ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ تحقیقات کے بعد یہ ٹیلی فون نمبر افضل گرو تک لے گیا۔ جب تحقیقاتی ادارے نے افضل گرو اور ان کے گھر کے لوگوں کو SAR گیلانی کو گرفتار کیا اور ان کو حراست میں رکھتے ہوئے اذیتیں دی گئی، تشدد کیا گیا، کئی دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا اور ان کی شرمگاہوں کو بجلی کے جھٹکے سے اذیتیں پہنچائی گئی، اس لیے کہ وہ جھوٹا بیان دیں، اپنی ملوث ہونے کا اعتراف کریں۔ اور یہ گناہ تسلیم کریں۔ جب تحقیقات کا آغاز ہوا، ابتدائی سے یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی۔ یہ دہشت گرد حملہ ہندوستان کی جمہوریت پر جو کیا گیا تھا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے مل کر اس کو انجام دیا، لیکن اس کا الزام معصوم مسلمانوں پر ڈال دیا گیا، اور یہ مقدمہ ان معصوم مسلمانوں پر چلایا گیا ہندو دہشت گرد پوٹا کی خصوصی عدالت میں، اور افضل گرو کو جنہوں نے جس وکیل کا انتخاب کیا تھا، اس وکیل کی خدمات سے انہیں محروم کر دیا گیا اور فرضی مقدمہ چلا کر افسانوں پر مبنی اس جھوٹے مقدمے کو اختتام پر لایا گیا۔ افضل گرو کو سزائے موت دی گئی اور دوسرے ملزمین کو دوسرے سزاؤں سے نواز دیا گیا۔ پھر جب یہ معاملہ اونچی عدالت میں پہنچا تو اس عدالت میں بھی افضل گرو نے اپنے منتخب کیے ہوئے وکیل کی خدمات کو حاصل کرنے کے لیے فریاد کی، لیکن اونچی عدالت کے ججز نے بھی ان کی فریاد کو مسترد کرتے ہوئے نا تجربہ کار وکیل کی خدمات کو جاری رکھا، اور اس عدالت نے بھی افضل گرو کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ملزمین کو کچھ رعایت دی ان کی سزا میں۔ پھر اس کے بعد یہ عدالت کے فیصلے کو
سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. وہاں پر بھی افضل گرو نے اپنے منتخب کیے ہوئے وکیل کی خدمات کو حاصل کرنے کے لیے گزارش کی، لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے بھی ان کی فریاد کو مسترد کیا اور یہ سماعت ختم ہوئی اور سپریم کورٹ نے افضل گرو کی سزائے موت کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ملزمین کو راحت پہنچاتے ہوئے ان کی سزا میں کمی کی اور SAR گیلانی کو باعزت بری کیا. یہ ناانصافی کی عدالت، کیونکہ عدالتیں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور اس مرتبہ بھی کوٹا کی عدالت، اونچی عدالت اور سپریم کورٹ کی عدالت نے بھی ناانصافی کے فیصلوں کو سزا کے طور پر سناتے ہوئے ایک غلط روایت کو پیش کیا. کئی سال جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد معصوم افضل گرو کو فروری 2013 میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جبکہ تحقیقات میں یہ ثابت ہو چکا ہے، شواہد کی بنیاد پر، گواہ کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر، را اور RSS اس کے راست ذمہ دار ہے اور ان دونوں تنظیموں نے پارلیمنٹ پر دہشت گرد حملہ کروایا. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو سزا دیتے ہوئے پورے ملک کے مسلمانوں پر ظلم کیے گئے، اس لیے کیونکہ یہ سزا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، معاشی طور پر انہیں کمزور کرنے کے لیے اور ایک ڈر و خوف کے ماحول میں انہیں جھونکنے کے لیے یہ افسانے پر تس کی ہوئی عدالتیں قائم کی، اور اس کے ذریعے افضل گرو اور ان کے ساتھیوں کو سزا دی گئی. جبکہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ افضل گرو بے قصور تھے اور ان کے ساتھی بھی بے قصور تھے، پھر بھی انہیں سزا دی گئی. یہ ظلم و ستم آخر کب تک چلے گا مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ کب تک مسلمانوں پر ظلم کرتے جائیں گے اعلی ذات کے ہندو دہشت گرد؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، لیکن ہندوستان کا آئین اور دستور ہندوستان میں رہنے والوں کو برابر کا مانتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. لہٰذا میں خواجہ عباسی شریف پورے ملک سے مطالبہ کرتا ہوں، جبکہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ پارلیمنٹ پر را اور RSS کے ہندو دہشت گرد افسران نے یہ دہشت گرد حملہ کروایا تھا، تو لہذا ملک کے عظیم مفاد میں 20 سال کا وقت گزر چکا ہے، ایک معصوم
افضل گرو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اب اسے انصاف ملنا چاہیے۔ میں خواجہ عباسی شریف ملک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہند پر دباؤ ڈالتے ہوئے حکومت ہند یہ اعلان کریں کہ افضل گرو بے قصور تھے اور ان کو انصاف دیتے ہوئے حکومت ہند افضل گرو کو بھارت رتنا کے اعزاز سے نوازیں اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو ہندوستان کے 500 کروڑ روپے کا معاوضہ دیں۔ اور میں خواجہ عباسی شریف یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نئی پارلیمنٹ کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اس کے مرکزی ہال میں افضل گرو کی تصویر کو لگایا جائے۔ میں خواجہ عباسی شریف یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں جو را اور RSS کے ہندو دہشت گرد اس دہشت گرد حملے میں ملوث ہیں انہیں فوری گرفتار کر انہیں سزائے موت دی جائے، اور پوٹا، اونچی عدالت اور سپریم کورٹ کے جو ججز نے عمدن افضل گرو کو سزائے موت کا حکم دیا تھا ان ججز کو فوری گرفتار کر انہیں سر عام پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، تبھی انصاف کی پہل ہوگی اور افضل گرو کی روح کو سکون ملے گا۔ میرا یہ مطالبہ ہے۔